جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ یہ بتائیں ہمارا دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ کچھ ہی ٹائم گزرا ہے کہ ہم ذکر کرتے تھے کہ ہائیبریڈ رجیم میں فنا جگہوں پہ یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ جمہوریت کی جو چیمپئن پیپلز پارٹی بنتی ہیں، انہوں نے جس طرح سے جمہوریت کو روندا ہے بلدیاتی انتخابات میں آج بھی اور اس سے پہلے، تو ان کے پاس کون سے پھر اب ایسے اعلی اقدار ہیں کہ یہ خان صاحب کے ہائیبریڈ رجیم کے بارے میں باتیں کر سکیں؟ تو وہی دائروں کا سفر ہے۔ پہلے ہائیبریڈ رجیم میں ایک دوسرے پلیئر تھے، اب یہ لوگ بس وہ جب ان کو ذرا سا فیل ہوا کہ اب عمران خان وہ اس کا تھریٹ تھوڑا سا نیوٹرلائز ہو گیا ہے، تو اب یہ دوبارہ اپنی پرانی روش پہ ہیں، اور اس سب میں نیٹ لاس تو ہم عوام کا ہی ہے، تو یہ کب ٹھیک ہوگا؟ بڑا آپ کا پرفکر اور گہرا مشاہدہ بھی اور سوال بھی ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، سچی بات ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا۔ میں آپ سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ جب مواقع آتے ہیں اچھی اقدار کو، اچھی روایات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے، تو وہ مواقع کھو دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا اگر آپ ایسے عمومی تجزیہ اس وقت کر رہے ہیں سیاسی طور پر، تو ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کے تمام کل پرزے اس وقت کھل چکے ہیں۔ انجن کہیں اور پڑا ہے، اسٹیئرنگ کہیں اور پہ پڑا ہے، پہیے کہیں اور پہ پڑے ہیں۔ اس میں پھر جس پرزے کے اندر جتنی سکت ہے وہ اپنا زور لگا کے اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلاسک پولیٹیکل کیوس کی صورتحال ہے، جس میں سے ہر پولیٹیکل ایکٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سیکیورٹی جو ہے ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ جو اوورآل گاڑی کی کیفیت ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کے پرزے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے کراچی کا میئر بنا لیا، جس طرح ہم عمران خان کو کہتے تھے کہ ڈسکا کا الیکشن اگر آپ نے جیت لیا تو کیا کمال کیا، اگر آپ نے روایات صحیح قائم نہیں کی تو پھر عمران خان کی طرح جب سینٹ کے اندر ان کے چیئرمین جس کو انہوں نے سپورٹ کیا اس کے پاس نمبرز نہیں تھے، اس کو چیئرمین بنوا دیا تو کیا کمال کیا؟ تو کدھر ہے آج کل عمران خان؟ تو مجھے ایک پیج پہ کہتے تھے میں ایک پیج کے اوپر ہوں، تو وہ تمام تر سیکیورٹی حاصل کرنے کے باوجود وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اسی طریقے سے اس نظام کے جتنے بھی حصے ہیں، اگر انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ ایک آرگینک ہول ہے، اس کو آپ نے اکٹھا کر کے رکھنا ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں اکٹھا کریں گے تو یہ گاڑی ایسے ہی یہیں پر موجود رہے گی۔ اور گاڑی ہے کس کی؟ وہ گاڑی میری اور آپ کی ہے، وہ ملک کی گاڑی ہے، وہ ہماری قسمتوں کی گاڑی ہے، وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی گاڑی ہے۔ تو سیاسی مارا ماری تو چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک یہ سب اکٹھا نہیں ہو جاتا تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ کلیہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے مبرہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نظام کے اندر اتنی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو، اتنی جگہوں کے اوپر آپ کو ٹلٹس نظر آئیں، تعصبات نظر آئیں، آپ کو گہرے گھاؤ نظر آئیں، آپ کو غصہ نظر آئے، فرسٹریشن نظر آئے، آپ کو موقع پرستی نظر آئے، اور وہ نظام تو جیسے کہ تیسے چلتا رہے اور آپ کا نظام ٹھیک چلتا رہے، ایسا نہیں چل سکتا۔ تو ایک صورتحال بہرحال بنی ہے، اس کے اورجنز کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آغاز وہیں سے ہوا جب عمران خان کا تجربہ کیا گیا تھا۔ اس تجربے کو کرتے کرتے اور اس کے بعد اس تجربے کو انڈو کرتے کرتے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں؟ طلعت صاحب میں نعمان بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ کوشچنس کیے، لیکن شاید آپ نے ان کا رسپانس نہیں دیا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اب تو چلے عمران خان جا چکے ہیں، تو آپ کی اکانومی میں اور جس طرح یہ نون لیگ نے مینجمنٹ کی ہے، مجھے اچھی طرح زیادہ 4 مہینے پہلے آپ نے پروگرام میں شاید بولا تھا کہ IMF آنے والا ہے اور ڈار صاحب جو ہے وہ چیزیں چینج کر دیں گے، لیکن کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک ریئل ایشو ہے جس کو بہت سارے کامنٹیٹر اور آپ بھی بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں کیا آپ کی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اکنامک مس مینجمنٹ کو ہم نے بالکل اگنور نہیں کیا ہوا، ہم نے اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کیا ہے۔ جن پروگرامز کے آپ حوالہ دے رہے تھے، دیکھیں میرے پاس جو ہے نا کرسٹل بال نہیں ہے۔ جب آفیشیل سٹیٹمنٹس آتی ہیں IMF کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے یا ان کے نمائندے کی طرف سے کہ وی آر ویری کلوز ٹو دس ایگریمنٹ، تو ہم نے اسی کو بنیاد بنا کر پروجیکشنز کرنی ہوتی نا۔ اچھا، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں تمام اعتراضات کے باوجود کہ وی آر فلیکسیبل، بجٹ اناؤنس ہونے کے بعد بھی حکومت کہہ رہی ہے وی آر فلیکسیبل، اور IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اعتراضات ہیں، لیکن ونڈو آف ٹائم از کلوزنگ، ہم آپ کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وی آر آؤٹ آف اٹ۔ جب کسی نے یہ نہیں کہا وی آر آؤٹ آف اٹ اور دے آر ڈسکسنگ اینڈ میٹنگز آر ہیپننگ اور آلموسٹ ایک دوسرے کو شاباشیاں بھی دے رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ ایٹ فیس ویلیو، سو دیٹ بیکمز دی انفارمیشن بیس۔
معلومات کی جب وہ بنیاد بنتی ہے تو تجزیہ اس کے مطابق ہوتا ہے. مس مینجمنٹ بالکل ہے, اس کی ایک تاریخ بھی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کو ڈار صاحب نے مس ریڈ کیا کمپلیکسٹیز کو, جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. کمپلیکسٹیز کہاں سے آئیں؟ مفتاح اسماعیل کے ہوتے ہوئے کمپلیکسٹیز تھیں, انہوں نے صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا, پولیٹیکل کنسیڈریشن سامنے آ گئیں, یا کیا ہوا, یا وہ تبدیل ہو گئے اور نیا فائنانس منسٹر آیا, اس کو دوبارہ سے شروع کرنا تھا. کمپلیکسٹیز کا آغاز وہاں سے ہوا جب اسد عمر نے نیگوشیشنز کی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلے کر دیا. تو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ بات چیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ون آفٹر دی ادر اٹ گوز بیک ٹو دا پاسٹ. لیکن ظاہر ہے موجودہ حکومت ماضی کو بنیاد بنا کر اپنا دفاع نہیں کر سکتی. یو آر ان پاور. اور ہم نے ذکر کیا, آپ نے شاید بجٹ کی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی سما پر, اس میں ہم نے بڑے واضح انداز سے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے گھر کیسے متاثر ہوئے ہیں, دسترخوان کیسے متاثر ہوئے ہیں, جابز کیسی متاثر ہوئی ہیں. اور میں تو محمد زبیر کے ساتھ جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے واضح انداز سے بولا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بڑے مشکل حالات میں, یہ آپ کو دوسرا بجٹ ہے. سو آئی تھنک اٹ از انفیئر ٹو سجیسٹ کہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہے. شاید اس تواتر سے نہیں اس کے اوپر فوکس کیا جس تواتر سے آپ چاہ رہے ہیں, اور دوسرے انالسٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں, میرے خیال میں فرنٹ پیجز کے اوپر, بیک پیجز کے اوپر ایڈیٹوریلز, آرٹیکلز, پلینٹی آف مٹیریل آن ہاؤ دی اکانومی ہیز بین مس مینیج. اب اس کے ذرا امپلیکیشنز ہوں گے. اب جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بغیر اگر ہم یہ کام چلا لیتے ہیں, ابھی چین سے جو ہم نے پیمنٹس کی تھی $1 بلین, وہ دوبارہ سے انہوں نے ہمیں واپس کی ہیں. اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کچھ مزید پیسے بھی ان کو دینے پڑے ہیں, تو 1 بلین کا شاید یا 1.5 بلین کا شارٹ فال رہ گیا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ بجٹ نے پاس کر لیا تو نئی حکومت کے آنے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کیا جائے. تو اف یو آسک می ایز تھنگز اسٹینڈ ٹوڈے, میرے خیال میں یہ جو جس پروگرام کا 9th ریویو ہے اٹ از پریٹی مچ اوور. وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ معاملہ آگے چلے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا آفٹر دی الیکشنز, ابھی تک یہ لگ رہا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب, ظہیر شاہ ہے. طلعت صاحب, عادل راجہ کو آپ کیسے دیکھیں گے طلعت صاحب کہ انہوں نے فوج کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں, یا جو انکشافات, یا جو مطلب اتنے بڑے بڑے, یا ان کو راز کہیں یا ہے یا نہیں ہے, یہ سب جو انہوں نے ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب عادل راجہ فوج کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ بالفرض یہ سب کچھ؟ عمران تو چلو خیر وہ پہلے حکومت میں تھے, اب حکومت میں نہیں رہے, تو ان کا بات یہی بن رہی ہے. عادل راجہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں طلعت صاحب, پلیز رہنمائی کریں. عادل راجہ ہے کون جس کو آپ اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ اور آپ نے لفظ استعمال کیا انکشافات. میں یہاں پر بیٹھ کے مسلسل مغلظات نما نیم معلومات پلس افواہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں تو وہ کیا معتبر ہو جائے گی؟ اس کا امپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ آپ اس کی جو بھی باتیں, میں تو خیر سنتا نہیں ہوں, میری ٹیم نے میرے سامنے ڈیٹا رکھتے ہیں. آپ کے سوال کو جب نے ریویو کیا تو کچھ ڈیٹا انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. جتنی اس کی باتیں باؤنس ہوئی ہیں کسی کی باتیں باؤنس نہیں ہوئی. اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ مطلب آپ کا اس فیلڈ کے اندر کیا تجربہ ہے؟ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اور باتوں کی نوعیت کیا ہے؟ تو مجھے تو اس پہ حیرت ہے کہ آپ بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں اس قسم کی باتوں کو. اس کے اوپر کوئی امپیریکل ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے. فوج کے بارے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ بڑا واضح ہے, فوج کو ملائن کرنا چاہتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ جہاں پہ بیٹھا ہوا ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں, اور صرف وہی نہیں ہے, باقی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور فوج کو بطور ادارہ ملائن کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ دی آرمی چیف. میں بار بار یہ کہتا ہوں, اٹ از ناٹ اباؤٹ دس آرمی چیف. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی کا خیال ہے کہ ایک آرمی چیف کو یا DGI کو یا 2-3 افسران کو فوکس کر کے صرف انہیں پہ فوکس کر رہا ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ دیم, اٹس اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن. تو یہ بڑا واضح ہے. اور انسٹیٹیوشن کو جب آپ ملائن کرتے ہیں, اٹ گوز بیانڈ پرسنالٹیز, تو پھر کس کو فائدہ ہوگا؟ تو میری بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے ذرا اس کو بھی تو دیکھیں ہے کون وہ. السلام علیکم شاہ جی, میں عمیر عباسی بات کر رہا ہوں مری سے. میرے آپ سے 2 سوال تھے. پہلا یہ کہ علیم خان بینگ یور امپلائر, آپ ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. آپ جہانگیر ترین کا نام کافی دفعہ لیتے ہیں, لیکن علیم خان جو ہے آپ نے 1 یا 2 دفعہ ہی اس کا ذکر کیا ہوگا. تو آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی جس کا آپ نے اپنے لیٹسٹ ولاگ میں ذکر کیا ہے, کیا اس پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟
دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ شاہد حقان عباسی ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ جو ہے دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں یا یہ جو ہے وقتی طور پہ ان کی پالیسی ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر یا مفتاح اسماعیل ان کے سٹیکس اتنے ہائی نہیں ہیں جتنے کہ شاہد حقان عباسی کے ہیں. می بینگ این عباسی ہمیں پتہ ہے کہ ان کا تقریباً آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ان کو ووٹ پڑتا ہے ان کا جو حلقہ ہے. تو کیا یہ اس سب کو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نواز شریف کا جو ووٹ ہے اس میں سے کم بھی 50% جو ان کی برادری اور 50% جو ہے وہ نواز شریف کا ووٹ ہے؟ تو کیا یہ اپنے آنے والے الیکشن پہ خود ہی اپنی کرسی کو لات مارنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. گریٹ کویسچن جی. حقان عباسی صاحب کل کی پی ایم ایل این کی میٹنگ کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو وہ چھوڑ دیں گے اور پارٹی سے قطع تعلق کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. الیکشن کیمپین بھی کسی نئے پلیٹ فارم سے کریں گے. نئے پلیٹ فارمز جو چند افراد پر مبنی ہوتے ہیں وہ سخت انتخابات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتے. چھوٹے پلیٹ فارمز کی بات کر رہا ہوں, 2 3 4 5 6 7 8 9 لوگ اگر اس کے اندر موجود ہیں. تو خاقان بھائی صاحب نے بیشتر یہ بتایا ہے کہ ان کا اپنا ووٹ بھی ہے لیکن نواز شریف کا ووٹ بھی ان کو پڑتا ہے جس سے ان کو ایج ملتا ہے. پچھلے انتخابات میں جو کارکردگی ان کی رہی ہے, اس کے بعد جو پارٹی سے ان کو ابھی کولڈ شولڈر ملا ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سیاسی طور پر ان کے اوپر سوالیہ نشان ہو. اپنی پرائڈ کے لیے وہ لڑیں گے. آنریبل مین, ہی ٹیکس ہز پالیٹکس سیریسلی. وسائل بھی ان کے پاس ہیں, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ انفرادی طور پر لڑیں گے یا پالیٹکس کو چھوڑ دیں گے یا کسی اور پلیٹ فارم کو بنا کر وہاں سے انتخابات لڑیں گے, اگرچہ اس کے لیے وقت رہ گیا ہے بہت کم. نون لیگ کے لیے کینڈیڈیٹس کی ان حلقوں میں جہاں پہ ان کے بڑے جگادری فرنٹ لائن کے لیڈرز موجود ہیں, ان کی غیر موجودگی ان کو ہرٹ کرے گی. لیکن لارجسٹ اسکیم آف تھنگز میں ایک آدھ سیٹ کا آگے پیچھے ہو جانا میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ان کو تکلیف دے سکتی ہے سیاسی طور پر. علیم خان کے ایڈیٹوریل کی موجودگی میں ایڈیٹوریل پالیسی ایک آکورڈ سچویشن ضرور ڈیولپ ہوتی ہے آن دا فیس آف اٹ. کہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور سما کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں انتظامی طور پر کچھ وہ فیصلے کرنے والے ہیں یا ان کو کرنے چاہیے. ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا کہ ان کے فیصلے کرنے چاہیے. اپنے آپ کو آپ ڈیٹیچ کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. اور اس کا آغاز میرے خیال میں انہوں نے کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرویو جو ہے اپنے چینل پہ نہیں دیا, سلیم صافی کو انٹرویو دیا جیو کے اوپر, جو کمپیٹیٹر ہے ہمارا. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ان کی پولیٹیکل پالیسی ایسی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنے چینل کے اینکرز کو انٹرویو نہیں دیتے ہیں اور سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری پالیسی بھی اتنی ہی انڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم بھی ان کو بطور پارٹی سربراہ کے طور پر ہی لیں گے اور لیتے رہیں. جہانگیر ترین کا ذکر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین نے یہ گروپ تشکیل دیا ہے, اور جب تک نئے عہدیداران زیادہ اس کو ٹیک اپ اپنی پوزیشنز نہیں کریں گے. اب چونکہ علیم خان نے انٹرویو دیا ہے تو پہلی میڈیا پریزنس انہوں نے دی ہے, اس کے بعد اس کا آغاز ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارٹی اسٹرکچر واز ناٹ ان پلیس, جہانگیر ترین واز دی اونلی ریفرنس پوائنٹ دیٹ واز اویلیبل. اس وجہ سے اس کا نام آتا ہے. اور چونکہ پہلے بھی وہ کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں عمران خان کے دنوں میں ان کی پارٹی میں, تو اس وجہ سے ان کا ریفرنس پوائنٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے. اور انہی کا گھر استعمال ہوا, انہی کی جگہ استعمال ہوئی, اسلام آباد کے اندر بھی وہی میٹنگز کرتے رہے, تو وہ فوکل پوائنٹ رہے ہیں. یہ وجوہات ہیں. باقی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے یہ میں آپ کو بڑے واضح انداز سے اپنے حد تک بتا دوں, یہ ایک ریڈ لائن ہے. یہ ایڈیٹوریل ریڈ لائن ہے. جو انڈیپینڈنس ہے, ہماری اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹس کی انڈیپینڈنس, وہ مقدس ہے. اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے ابھی کافی مہینے ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے, تو کبھی کوئی ایڈیٹوریل گائیڈ لائن نہیں آئی. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. جس دن آئے گی, جن کی طرف سے آتی تھی ماضی میں بتا دیتا تھا آپ کو, کبھی کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فریڈم ہے.